دل دیا دہلیز از قلم رفت سراج۔ 11:30 یا 11 کا عمل تھا جب اس نے گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تھی۔ نیند ضرور ٹوٹی تھی مگر شاید تھکان کی وجہ سے دوبارہ غافل ہو گئی تھی، مگر ایک بار ایک دم ہڑبڑا کر جاگی تھی۔ یوں محسوس ہوا جیسے دروازے کے پیچھے مقفل دروازے پر کوئی دھڑام سے آ کر گرا ہو۔ دھم کی آواز کے ساتھ زنجیر کے چھناکے کی آواز بھی واضح تھی۔ وہ چھلانگ مارنے کی صورت میں بستر سے نیچے آئی تھی۔ دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ سیدھی دروازے سے ملحق بند دریچے کی طرف آئی۔ شیشے کے اس پار پردہ ہٹا کر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دریچہ نیم وا کر کے باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ باری، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کرو، میں کہیں نہیں جا رہی، بس کھلی ہوا میں ذرا سانس لے رہی ہوں۔ دیکھو میرے پاؤں میں زنجیر ہے، اتنا وزن اٹھا کر کہاں بھاگوں گی؟ ہچکیوں اور سسکیوں کی آوازیں تھیں۔ ماہین کی تو ٹانگیں جیسے بے جان ہو گئیں۔ یہ کون ہے؟ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ بالآخر 2 ہیولے نظر آ گئے۔ نگاہ ذرا جمی تو ہیولے واضح ہونے لگے۔ باری پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ نیچے گھاس پر ایک عورت 2 زانوں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ ماہین کی سانسیں قدرے بحال ہوئیں مگر حلق ایک دم خشک ہو رہا تھا۔ دیکھو تمہاری سزا تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ اگر بابا صاحب کو بھنک مل گئی، سب سو رہے ہیں اپنے ٹھنڈے کمروں میں، کسی کو ہوش نہیں، میں ذرا دیر ہوا میں بیٹھوں گی۔ عورت نے باری کی بات کاٹ دی۔ میں بھی تو سونا چاہتا ہوں، تمہیں یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ اس کی آواز بے حد آہستہ تھی۔ تو سو جاؤ، میں تھوڑی دیر میں چلی جاؤں گی۔ دیکھو کتنی ورزی بیڑیاں ہیں، میں اتنا وزن اٹھا کر بھلا بھاگ سکتی ہوں؟ وہ پھر سسک پڑی۔ یہ کون ہے؟ ماہین کے ذہن میں سوال بار بار دہرا رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے پریشان نہیں کرو، چلو اپنے ٹھکانے پر۔ لمحاتی سکوت پھر ٹوٹ گیا۔ ادھر کوٹری میں بہت حبس ہے، دم گھٹ جائے گا میرا۔ تم سزا کاٹ رہی ہو، غلاموں کو فرمائش نہیں سجتی۔ باری کتنا مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ تو عمر بھر کی سزا ہے، 2 گھڑی کھلی ہوا میں گزارنے دو۔ وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیکھو اگر تم باز نہیں آؤ گی تو میں خان کو بلا لاؤں گا، وہ ضد ہو کر کہہ رہا تھا۔ وہ جیسے ایک دم لرز کر کھڑی ہو گئی۔ بیڑیوں کا شور سناٹے میں گونجا۔ تم تو بہت اچھے ہو باری، وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ نہ میں اچھا ہوں نہ میں برا، میں بس وہی ہوں جو خان کی مرضی ہے، وہ خاصی تلخی سے کہہ رہا تھا۔ 2 گھڑیاں ہو گئی ہیں، چلو یا بلاؤں خان کو؟ اس نے برہمی سے کہا۔ ایسا کرو خان کو بلا لو، شاید وہ طیش میں آ کر مجھے زندگی کے جال سے آزاد کر دیں، یہ روز روز کا مرن ختم ہو جائے۔ وہ گھاس پر بیٹھ گئی۔ باری الجھ کر اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ فطری اضطرابی کیفیت تھی۔ اسی دم بڑے پھاٹک پر گاڑی کی ہیڈ لائٹس پڑی اور زور سے ہارن بجا۔ باری نے چونک کر پھاٹک کی سمت دیکھا۔ دیکھو خدا کے لیے اندر بھاگ جاؤ، پتہ نہیں کون آ گیا ہے، اس نے جیسے اس بار التجا کی تھی۔ ہارن پھر زور سے بجا۔ باری کبھی گیٹ کی طرف اور کبھی عورت کی طرف دیکھنے لگتا۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا، ہارن پہ ہارن بجا رہا تھا۔ باری نے پھاٹک کی طرف قدم بڑھائے مگر اس سے پہلے کھوکر وہاں پہنچ چکا تھا۔ کھٹ کھٹ کی آواز کے ساتھ پھاٹک واہ ہوا اور ایک جیپ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی سے لمحے بھر کو باہر کی ایک ایک چیز واضح ہو گئی۔ باری نے پھاٹک کی طرف سے تیزی سے پیٹھ موڑ لی تھی۔ نیچے بیٹھی ہوئی عورت اپنے بیٹھنے کے انداز اور کھلے بالوں کے ساتھ کسی عظیم مصور کا انمول فن پارہ نظر آئی۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ جیپ پورٹیکو میں جا کر رک گئی۔ ماحول پھر سے تاریکی کا غلاف چڑھ گیا۔ ماہین ایک ٹک ساکت کھڑی سن بھی رہی تھی اور دیکھ بھی رہی تھی۔ مان اس نے ایک دراز قد مرد کو ان دونوں کی طرف آتے دیکھا۔ منظر پہلے سے زیادہ قابل توجہ ہو رہا تھا۔ آنے والا سفید شلوار قمیص میں ملبوس تھا، رنگ صاف تھا جو اندھیرے میں بھی واضح ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اندھیرا بھی ہلکا ہونے لگا۔
اگر انسان خاصی دیر سے اندھیرے میں دیکھ رہا ہو، مگر یہاں مسئلہ یہ تھا کہ جس جگہ وہ واقعہ عمل پذیر تھا وہاں درخت بے حد گھنے تھے۔ السلام علیکم خان، باری کی آواز نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا۔ والسلام، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ آواز میں بلا کی گمبھیرتا تھی۔ باہر آ گئی، جانے کیسے، سن نہیں رہی، یہ جیسے شکایت تھی۔ اب بھی اس کے دماغ ٹھکانے نہیں لگے۔ اور کیا چاہتی ہے؟ لہجے میں سخت برہمی تھی۔ اس کی بیڑیاں کھولنا بند کر دو، یہ اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ ذرا سی بھی رعایت کی جائے۔ بلا کی ناراضگی تھی۔ عورت نے آگے بڑھ کر آنے والے کے پاؤں تھام لیے۔ آپ کی گناہ گار ہوں، آپ ہی رحم کریں گے تو جان چھوٹے گی۔ سب سے آخر میں آج تمہاری کوٹری میں کون گیا تھا؟ نووارد کے لہجے میں غضب بھی تھا اور سوال بھی۔ بڑی حقارت سے اس نے پاؤں پیچھے ہٹائے۔ وہ سسکتی رہی۔ کیا پوچھ رہا ہوں؟ نووارد کے لہجے میں پھنکار تھی۔ سرسوتی کھانا لائی تھی میرے خان، بڑا نہ سمجھ میں آنے والا اسٹائل تھا۔ باری، سرسوتی اگر سو چکی ہے تو اسے اٹھاؤ، اس کے ساتھ اس کی کوٹری میں 2 دن کے لیے اسے بند کر دو۔ اسے کھانا دیتے رہو، سرسوتی کا بند کر دو۔ جب وہ کوٹری سے باہر آئے گی تب ہی کھانا کھائے گی۔ چلو اٹھو، جاؤ کوٹری میں۔ لہجہ واضح اور تحکمانہ تھا۔ عورت کھڑی ہو گئی۔ ایک بار کہہ دیں آپ نے مجھے معاف کر دیا، پھر چاہے میری جان لے لیں، آپ کا نام لے کر سولی چڑھوں، زندہ جلوں، دیوار میں چنوا دی جاؤں، پتھر کھاؤں۔ شٹ اپ، نووارد نے خاصی بلند آواز سے اسے ٹوکا۔ دیکھ رہے ہو باری، نان سینس، اسے لے جاؤ یہاں سے، فار گاڈ سیک۔ نووارد نے جیسے مشکل اب سے اپنے غصے کو قابو میں کیا۔ عورت دھیرے دھیرے چلتے ہوئے پچھلے حصے کی طرف بڑھی۔ اس کی سسکیاں ماحول میں ایک دکھ کا دہلا دینے والا تاثر پیدا کر رہی تھیں۔ اس پر متضاد بیڑیوں کی جھنک۔ میں نے سنا ہے گھر میں مہمان آئے ہیں۔ نووارد جاتے جاتے پھر باری کی سمت پلٹا۔ منیب احمد کی سب سے چھوٹی صاحبزادی آئی ہوئی ہیں۔ باری کی آواز ہنوز دھیمی تھی۔ یاور بھائی یہی ہیں؟ جی۔ کتنے دن سے چھٹیوں پر ہے؟ 5 دن ہو گئے۔ اچھا، میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا۔ اتنی رات کو پھر واپس جا رہے ہیں؟ باری نے حیرت سے سوال کیا۔ ہم چند دوست یہاں شکار پر آئے تھے۔ ہاں، تم ذکر مت کرنا میرے آنے کا، 2-4 دن بعد آ جاؤں گا۔ اور ہاں، اس کا دھیان رکھا کرو، بعض اوقات بچے اسٹڈی کی وجہ سے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ سرسوتی کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ بابا صاحب پوچھیں تو بتا دینا میں نے کہا ہے۔ بہتر۔ باری گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا جہاں عورت گئی تھی۔ نووارد نے چند منٹوں بعد ہی جیپ بیک کی تھی اور باری نے پھاٹک کھول دیا تھا۔ ماہین کھڑے کھڑے جیسے پتھر ہو گئی تھی۔ دل اس طرح دھک دھک کر رہا تھا جیسے اندر تک بج رہا ہو۔ وہ اپنے آپ کو تقریباً گھسیٹتی ہوئی بستر تک آئی۔ کون تھی یہ عورت؟ بہن ایک دم منظر سے غائب ہوئی تھی۔ اس طرح کا شک پیدا ہو جانا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، مگر باری کا اس کے ساتھ طرز کلام کسی طرح سابقہ مالکن ہونے کا پتہ نہیں دے رہا تھا، بلکہ باری کا انداز مالکانہ، آزادانہ اور قدرے تحکمانہ تھا۔ پھر کون ہے؟ آنے والا کون تھا؟ اپنے اندازے سے تو یہاں کے حاکموں میں سے ایک لگتا تھا۔ آیا تھا تو چلا کیوں گیا؟ عورت اسے فوراً پہچان گئی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا۔ وہ کس بات کی معافی مانگ رہی تھی؟ ماہین کو یہ محسوس ہوا کہ اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ اس نے پاس رکھے گلاس میں سے پانی انڈیلا اور ایک سانس میں پی گئی۔ قدرے بحالی محسوس ہوئی تو نیند کا اب دور دور پتہ نہ تھا۔ کیا باری آنے والے کا حکم بجا لائے گا؟ سرسوتی کو جگائے گا؟ ذہن نے ایک دم پلٹا کھایا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اب اس کے قدم دروازے کی سمت اٹھ رہے تھے۔ وہ دروازے کے پاس ٹھہر گئی۔ نائٹی کے گلے میں پڑی ڈوری لوز ہو گئی تھی۔ اس نے ڈوری کھینچ کر گلا تنگ کیا اور بہت آہستہ سے دروازہ کھولا، مگر خوف اور دہشت سے ایک ثانیے کو اپنی جگہ جم کر رہ گئی۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر دروازے کو 2-3 جھٹکے دیے، مگر وہ کسی گہرے راز کی طرح مقفل تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی واپس اپنے بستر پر آ گئی۔ بجو، آپ پر کیا گزری تھی؟ کتنا نامانوس اور شفاف ماحول ہے اجنبیوں کے لیے۔ وہ آڑی ترچھی بیڈ پر ڈھہ گئی۔ کچھ دیر پہلے کے واقعات
بار بار کسی فلم کی طرح ذہن کی اسکرین پر متحرک ہو رہے تھے۔ بظاہر اس کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں۔ ٹرن ٹرن وہ سرسوتی کو کوٹری میں پہنچا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ وہ زنانہ ہال کمرے میں داخل ہوا۔ دروازے کے بالکل ساتھ فون لگا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھاتے ہوئے سامنے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اللہ رحم کرے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ ہیلو، باری بات کر رہا ہوں۔ روشی بول رہی ہوں۔ اوہ، وہ بری طرح چونک پڑا۔ کہاں سے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ فی الحال دنیا سے۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ باری، میں کراچی جانا نہیں چاہ رہی۔ میں کیا کروں؟ مگر اب تو آپ ایئرپورٹ پہنچ چکی ہیں۔ اسے حیرت ہوئی۔ تو کیا ہوا؟ میں یہاں ہنگامہ مچا دوں گی، تم آ کر لے جانا۔ وہ بہت سکون سے بات کر رہی تھی۔ یہی مچا لیا ہوتا ہنگامہ، وہ اس کے بروئے سروپا پروگرام پر جھلا گیا۔ موقع نہیں ملا، ارادہ تو تھا، وہ اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ دیکھیں، آپ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کریں۔ اس نے تنبیہ کی۔ تم مجھے نہیں روک سکتے۔ دیکھ لینا، میں ثابت کر دوں گی کہ میں دلاور خان کی پوتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے، میں آپ کے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس نے ریسیور لٹکا دیا اور باہر کی طرف بڑھا۔ گھنٹی دوبارہ چیخ پڑی۔ باری نے گہری سانس لے کر فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ گھنٹی بجتی رہی۔ ناچار اسے ریسیور اٹھانا پڑا۔ جی، فون کیوں بند کر دیا؟ کیا تم مجھے اس طرح روک سکتے ہو جو میں کرنے جا رہی ہوں؟ وہ برہمی سے کہہ رہی تھی۔ باری کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ کیا کرنے جا رہی ہیں آپ؟ وہ جیسے بے چارگی سے پوچھ رہا تھا۔ جب میں تکلیف میں ہوتی ہوں تو تمہیں کچھ نہیں ہوتا؟ جس کے پاس آزادی ہے اس کے پاس راحت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکرانے تو اب تم پڑھو گے۔ روشی نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ آ رہے ہو مجھے لینے یا کراچی آؤ گے میری ڈیڈ باڈی لینے؟ ظاہر ہے بابا صاحب مجھے جاگیر سے باہر تو دفن نہیں کریں گے۔ گلو سے بات کرائیں۔ وہ واقعی پریشان ہو گیا۔ وہ بورڈنگ کارڈ کے چکر میں مجھ سے خاصی دور ہیں۔ یوں بھی بات کرنا بیکار ہی ہے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ باری ریسیور کو گھورتا رہا۔ وہ سخت تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی چال بہت آہستہ تھی۔ وہ ڈھیلے ڈھیلے ہاتھوں سے اپنے گریبان کے بٹن کھولتا ہوا زینے طے کر رہا تھا۔ سب کی سب گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ یہاں والے مستقل ملازمین اور ساتھی آئی ہوئی کلوان کے جاگنے کے انتظار میں اپنے کئی کام روکے بیٹھے تھے کہ خدا معلوم کب محشر جاگ اٹھے اور ناشتے کا رن پڑے۔ آپ جب سے آئی ہو بی بی اسی طرح بیٹھی ہو؟ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ کلو نے اس کے چہرے سے اس کے موڈ کا اندازہ لگا لیا تھا، لہذا ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ اپنے پاس رکھو اپنی چائے۔ وہ پلٹ کر غرائی۔ کلو بیچاری الٹے پاؤں دوڑ گئی۔ روشی نے چاروں طرف دیکھا اور فون کی طرف بڑھی۔ فون گلو کے قریب تھا جو بے سود سو رہی تھی۔ اس نے فوراً نمبر ڈائل کیا اور دوزانو ہو کر بیٹھ گئی۔ ہیلو، دوسری طرف ماما بلی تھی۔ ماما، خالہ سو رہی ہیں یا جاگ رہی ہیں؟ پتہ نہیں بی بی، میں کافی دیر سے بچوں کو ناشتہ کرا رہی ہوں۔ ان کا اشارہ لڑکوں کی طرف تھا۔ اتنی لیٹ ہو گئی آج؟ روشی کو حیرت تھی۔ بابا صاحب سرائے گئے ہوئے ہیں آج 5 بجے صبح سے۔ سب کے مزے آئے ہوئے ہیں، وہ ہنس کر بتا رہی تھیں۔ ہائے، اچھا، کہیں باری تو ان کے ساتھ نہیں گیا؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ نہیں، وہ نہیں گئے۔ اچھا، ذرا بلا دو۔ آپ ہولڈ کریں، بلاتی ہوں۔ روشی بے چینی سے انتظار کرنے لگی، ساتھ ساتھ گلو کو بھی دیکھتی جاتی تھی۔ اب کیا ہے؟ ایئر پیس میں باری کی بیدار سی آواز گونجی۔ میرے دل کو ذرا چین نہیں، تم بہت یاد آ رہے ہو۔ خالہ یاد آ رہی ہیں؟ کیا کروں؟ اتنی دور پہنچ کر بھی آپ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیں گی؟ وہ جھلا رہا تھا۔ میں بے چین ہوں تو تمہیں کیوں چین سے بیٹھنے دوں؟ وہ الٹ پڑی۔ باری، جی، دیکھو مجھے سنبھالو، مجھے کسی طرح بہلاؤ، ورنہ یاد رکھو یہی کیفیت چند گھنٹے اور رہی تو میں موت کو گلے لگا لوں گی۔ وہ سب کیا کر رہی ہیں؟ باری کا لہجہ سرد تھا۔ سو رہی ہیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ آپ بھی سو جائیں، نیند پوری ہوگی تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ باری نے بڑے بے رحم انداز میں مشورہ دے کر کھٹاک سے ریسیور رکھ دیا۔ اب ایسی طبیعت نہیں ہماری جو سونے سے ٹھیک ہو جائے۔ ریسیور ہنوز اس کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے قریب سوتی ہوئی گلو کی سمت دیکھا، پھر صوفہ کم بیڈ پر لیٹی ہوئی روبی پر نظر ڈالی۔
اس کے بالکل نزدیک کارپیٹ پر مونا کشن کے جمع غفیر میں بے سود سو رہی تھی۔ باقی لڑکیاں اوپر کمروں میں تھیں۔ کتنی خوش نصیب ہیں یہ سب۔ اسے رشک آیا۔ ایک میں ہوں اور میرا دل جیسے قید میں پھڑپھڑاتا ہوا پرندہ۔ کاش میں کوئی چڑیا ہوتی، دانہ ڈھونڈتی، انڈے سیتی، تنکی جمع کرتی، کتنی مصروف ہوتی اور کتنا سکھ ہوتا۔ پرندوں کے دل تو اسی طرح نہیں ستاتے ہوں گے، انہیں صرف خون پمپ کرتے ہوں گے، نہ بے قرار ہوتے ہوں گے، نہ اداس، نہ گرفتار ہوں گے، نہ پاگل، نہ تڑپتے ہوں گے، نہ پھڑپھڑاتے ہوں گے۔ کھلی فضا کی طرح ان کا عشق بھی آزاد ہوتا ہوگا، نہ وسوسہ اس میں الجھتا ہوگا، نہ ترستا ہوگا۔ خوشی انہیں ڈھونڈتی پھرتی ہوگی۔ کاش میرا دل میں دسترس میں ہوتا، بالکل اسی طرح جیسے ڈال میں اٹکی کونپل میں ہاتھ بڑھا کر نوچ کر پھینک دیتی، جسم و جاں آرام میں آ جاتے، اور پھر میں بھی ان سب کی طرح ہاتھ پھیلا کر بے خبر سوتی۔ اس پر عجیب دیوانگی طاری تھی۔ اس نے پھر نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف فون باری نے اٹھایا تھا۔ جی میں ہوں روشی۔ مزاروں کا خون پسینہ ٹیلی فون کے بلوں کے ذریعے بہا دینا کوئی انسانیت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بڑا گستاخ سا تھا۔ میرے باپ کا مال ہے، جیسے چاہے اڑاؤں، کسی کو کیا؟ وہ تلخی سے بولی۔ اب کیا ہوا؟ اس نے کوفت بھرے انداز میں سوال کیا۔ باری، مجھے یقین ہے تمہیں سب پتا ہوگا، مجھے بتاؤ، بابا صاحب مجھے خالہ سے دور کیوں رکھنا چاہ رہے ہیں؟ اتنی اچھی تو ہیں وہ، کیا پپا انہیں ہری پور لے جائیں گے؟ اس نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے، برائے مہربانی اب آپ مجھے سن رہی ہیں؟ مجھے ہرگز فون مت کیجیے گا، ہاتھ جوڑ کر درخواست کر رہا ہوں۔ اس نے بات مکمل ہوتے ہی فوراً رسیور رکھ دیا۔ مارے تیش کے روشی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ایسا لگا پورا وجود دھماکے سے اڑ جائے گا۔ وہ رسیور کریڈل پر ڈالنا بھول گئی، سارا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کس کا فون تھا؟ گلو نے کروٹ بدلتے ہوئے غنودگی کے عالم میں اسے دیکھ کر سوال کیا۔ کسی کا نہیں، میں نے گھر کیا تھا۔ اس نے آہستگی سے رسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ باری، جی چاہ رہا ہے ٹکٹکی پر بندھوا کر اتنے کوڑے لگواؤں کہ تمہارے خون سے زمین رنگین ہو جائے اور تمہارا بے بنیاد غرور خاک میں مل جائے۔ اس کے دماغ میں چنگیزی قسم کے خیالات برپا ہونے لگے، مٹھیاں کھرل رہی تھی، بھینچ رہی تھی۔ 7 سی سے باہر سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا اور اندر شور و غل کا ایک سمندر برپا تھا۔ وہ سب جاگ چکی تھی، آزادی کے احساس سے خواہ قہے امڑ رہے تھے۔ بھئی یہ بابا صاحب کی آنن فانن مہربانی بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔ مونا سب سے پہلے باتھ روم سے برآمد ہوئی اور حیرانی کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ گھر میں مہمان خصوصی موجود تھے۔ شینو نے اٹھتی نظر روشنی پر ڈالی، جو سوٹ کیس سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ یہ تو ہے، زرین نے اپنی چوٹی کے بل کھولنا شروع کر دیے۔ شاید روشی کو آئیڈیا ہو۔ روبی نے متوقع انکشاف کی آس میں روشی کی سمت دیکھا۔ مجھ سے کوئی بات نہ کرے، وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ ہاں، اس سے کوئی بات نہ کرے، یہ یوں بھی اپسٹ ہوگی۔ شینو اپنے کپڑے اٹھا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی زہر روشی کی نس نس میں اتر گیا۔ اف، کتنے شاندار پراٹھے بن رہے ہیں، خوشبو بتا رہی ہے۔ تانیہ نے اندر سانس کھینچ کر جلدی سے فضا بحال کرنے کی کوشش کی۔ ماما سے اچھے پراٹھے تو کوئی نہیں بنا سکتا۔ مونا کو ماما کے پراٹھے یاد آئے۔ کلو بھی انہی کی اسسٹنٹ ہے، فکر نہیں کرو، گلو مسکرائیں۔ اسسٹنٹ تو ان کی سسوتی بھی ہے، کیسا نقشہ بناتی ہے پاکستان کا بغیر کشمیر کے۔ زری نے گرہ لگا کر سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ آپی، میں ڈرائیور کے ساتھ قریبی بازار تک ہو آؤں؟ روشی نے بازو پر کپڑے لٹکائے زری سے مخاطب ہو کر کہا۔ اکیلی؟ کیا لوگی؟ ابھی تو ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ مونا نے مداخلت کی۔ اکیلی کہاں، ڈرائیور ہوگا، اور یہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کے انداز میں عجیب کھویا پن تھا۔ وہ سب چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگیں۔ جلدی آ جاؤں گی، وہ پھر بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر دیکھو جلدی آ جانا۔ زری نے کچھ سوچتے ہوئے اجازت دے دی۔ آپ فکر نہ کریں، غسل کر کے پہلے ناشتہ تو کر لو۔ گلو نے ٹوکا۔ غسل کرنے جا رہی ہوں، مگر ناشتہ کرنے کا موڈ نہیں ہے، وہ اسی طرح گمسم انداز میں کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کی تھکن نہیں اتری ابھی شاید، مونا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، بازار تو رات تک کھلے رہتے ہیں۔
شینو نے تلخی سے کہا تو مونا بس اس کی سمت دیکھ کر رہ گئی۔ غسل کے بعد ناشتے کا غلغلہ شروع ہوا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ روشی سیاہ کپڑے بدل کر جا چکی تھی۔ وہ سب فلم لگا کر لاؤنج میں ڈھیر ہو گئی۔ انہیں پتہ تک نہ چلا کہ روشی کب واپس آئی اور اوپر کمرے میں چلی گئی۔ فلم دیکھنے کے بعد وہ شام کو سمندر کی سیر کا پروگرام بنا رہی تھی جب فاطمہ نے انہیں بتایا کہ اوپر کے کمرے میں کا لاک نہیں کھل رہا، اسے صفائی کرنی ہے۔ شاید لاک خراب ہو گیا ہے یا اندر سے بند ہو گیا ہے۔ اندر کون ہے جو بند کرے گا؟ زری نے مونا کی شکل دیکھ کر کہا۔ روشی نہیں آئی ابھی تک؟ معاً گلو نے چونک کر وال کلاک پر نظر ڈالی۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ مونا، روشی نہیں آئی؟ زری کا لہجہ کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ تفصیلی شاپنگ کر رہی ہوگی، مال بہت ہے نا؟ شینو ہنس پڑی۔ آپ کے پاس چابی ہوگی؟ مجھے دے دیجیے، شاید خود بخود لاک ہو گیا ہو۔ ان تالوں میں یہی تو خرابی ہے۔ فاطمہ نے زری سے چابی مانگی۔ ارے تمہیں چابی کی پڑی ہوئی ہے، مجھے روشی کی فکر لگی ہے۔ بابا صاحب کھال کھچوا دیں گی میری۔ گلو بے حد پریشان تھی۔ اسے اکیلا بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ شینو نے پھر تڑک کر کہا۔ مونا، فاطمہ کو چابیاں دے دو درازوں کی، اسے تو ٹالو۔ شینو بڑبڑائی۔ گلو نے سنی انسنی کر دی تھی۔ وہ ابھی پیسج میں ہی تھی کہ اختر گیٹ پر چوکیدار سے باتیں بناتا دکھائی دے گیا۔ ہائے، ڈرائیور تو یہ رہا۔ پھر روشی کہاں ہے؟ کیا وہ اکیلی گئی ہے؟ انہیں جیسے شوق لگا۔ اختر، وہ دور ہی سے پکاریں۔ جی۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہوا۔ روشی بھی گئی تھی تمہارے ساتھ؟ اس کا دل انجانے خدشات سے کانپ رہا تھا۔ اسے تو یہاں کے راستوں کا بھی نہیں پتا۔ جی ہاں۔ تو پھر کہاں ہے وہ؟ گلو کی جان میں جان آئی۔ وہ تو جی جلدی آ گئی تھیں، میڈیکل اسٹور سے شاید دوا لینی تھی انہیں، بس دوائی لی اور فوراً ہی میں انہیں واپس لے آیا تھا۔ کس بات کی دوا؟ انہیں مزید تشویش ہوئی۔ اگر کوئی دوا چاہیے بھی تو ڈرائیور بھی لا سکتا تھا، مگر دوا کس مرض کی؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ از حد فکر مند تھیں۔ پھر کہاں ہے وہ جیسے جھلائیں۔ میرے سامنے تو اندر گئی تھیں، پھر میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ وہ یہاں آنے پر بالکل رضامند نہیں تھی۔ سارا سفر اس نے بنا بات کیے کاٹا۔ یہاں آ کر بھی وہ بے چین تھی، سوئی بھی نہیں، ناشتہ بھی نہیں کیا۔ گلو کے دماغ میں فلم چل رہی تھی۔ میڈیکل اسٹور سے کیا لینے گئی تھی؟ اس نے پلٹ کر روبی اور بیا کی سمت دیکھا، پھر جیسے کسی خیال سے چونک کر اوپر کی طرف دوڑی۔ انہیں اس کا جملہ یاد آ گیا تھا جو اس نے دریا بستی سے روانہ ہوتے ہوئے بڑے روحان سے انداز میں کہا تھا، اللہ کرے میری میت ہی اب یہاں آئے۔ گلو سر پر دوڑتی ہوئی اس کمرے کی طرف آئی جہاں فاطمہ لاک کھولنے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ یہ نہیں کھل رہا بی بی، وہ جیسے تھک کر بولی تھی۔ گلو نے جیسے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ زمین سے چھت تک بنے دریچے کی طرف آئی جس کے درمیانی پٹ انہوں نے صبح کھولے ہوئے دیکھے تھے، مگر اب وہ بند تھے اور اندر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ گلو پر جیسے وحشت سی طاری ہو گئی۔ انہوں نے پاس پڑا ہوا گملہ شیشے پر دے مارا۔ ہائے ہائے، روبی اور بیا کی سمجھ میں خاک نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران پریشان گلو کو دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ نے بھی اپنی کوششیں ترک کر دیں۔ چھناک کی آواز کے ساتھ شیشہ ٹوٹ گیا۔ گلو دیوانہ وار پردہ ہٹا کر اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے کا ماحول چونکہ نیم تاریک تھا، اسی لیے فوری طور پر کچھ بھی واضح نہیں دکھائی دیا، مگر بدستور بغیر پلک جھپکے وہ اندر گھور رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد انہیں اپنے پیر کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ روشی سیاہ کپڑوں میں آڑی ترچھی لیٹی ہوئی نظر آ گئی۔ روبی، اختر کو اور چوکیدار کو بلا کر لاؤ، بھاگ کر جلدی سے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر وہیں بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا ہے آپا؟ وہ دونوں بدحواس ہو گئی۔ دیر نہیں کرو، جلدی جاؤ۔ انجانے وسوسے انہیں بے دم کر رہے تھے۔ یہ کیا کیا روشی، اور کیوں؟ انہیں پتا تھا وہ دریا بستی سے روانہ ہونے سے بہت پہلے سے چپ چپ سی تھی۔ جانے اس نے کتنی بار ان سے کہا وہ کراچی جانا نہیں چاہتی، وہ خالہ کے پاس رہنا چاہتی ہے، مگر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ جان پر بنا لی جائے۔ ان کا دل ڈوب رہا تھا۔ روبی ڈرائیور کی طرف دوڑی اور بیا لاؤنج کی طرف۔ آنن فانن اوپر افراتفری پھیل گئی۔ اختر چوکیدار کے ساتھ مل کر دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکیاں اور ملازمین حواس باختہ ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ مونا اور تانیہ تو باقاعدہ رو رہی تھیں۔ تمہیں کیسے دھیان آیا؟ شینو کے بھی سارے کسبل نکل چکے تھے۔ ڈرائیور جو سامنے نظر آ گیا تھا کہہ رہا تھا وہ میڈیکل اسٹور سے
کوئی دوا لائی تھی؟ چلتے ہوئے وہ اپسیٹ بھی بہت تھی، گلو روحان سی ہو کر بتا رہی تھی۔ دروازے پر پڑنے والی ہر ضرب پر اس کے دل دھڑک اٹھتا، شاید اس بار دروازہ کھلے گا، اور بلا آخر دروازہ ٹوٹ گیا۔ وہ سب دروازے پر ٹوٹ پڑی، سب سے پہلے جست زرین نے لگائی۔ فاطمہ نے کمرے کی لائٹیں آن کر دیں۔ سرخ کارپٹ پر سیاہ کپڑوں میں ملبوس بے ترتیب لیٹی ہوئی روشی کا چہرہ سفید اور پرسکون تھا۔ مونا نے اس کے رخسار تھپ تھپائے۔ روشی، اف خدایا! روشی کی مردنی نے جیسے اس کے حواس بھی مردہ کر دیے تھے۔ مونا، خود کو سنبھالو، زرین نے ٹوکا۔ گاڑی نکالو ڈرائیور۔ چوکیدار بہت بوڑھا تھا۔ زرین نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ دریا خان، اٹھا لو گے اسے؟ وہ بہت مضبوط اعصابی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ چوکیدار نے روشی کو کاندھے پر لاد لیا۔ آؤ گلو، تم لوگ آرام سے بیٹھو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی ضرورت نہیں رونے دھونے کی، فون کر دوں گی۔ زرین نے دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے انہیں تسلی دی اور دریا خان کے پیچھے چل پڑی۔ گلو بھی بمشکل خود کو گھسیٹ رہی تھی۔ سر سے پیر تک پرابلم ہے یہ لڑکی۔ شونو کے انداز میں برہمی بھی تھی اور جھنجھلاہٹ بھی۔ فی الحال تو اسے بخش دے۔ مونا نے آنکھیں پونچی۔ عجیب سا سکوت طاری ہو چکا تھا۔ یہ اتنی دور بھی نکل سکتی ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تانیہ نے لمحے بھر کو رونا دھونا موقوف کیا۔ ناشکری اور پاگل پن کا جیتا جاگتا نمونہ ہے بس۔ شینو کی ساری تفریح خطرے میں تھی۔ وہ تو سب بھی اس کے ساتھ ہاسپٹل جانا چاہتی تھی، مگر زرین نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ ابھی گاڑی نے آدھا فاصلہ بھی طے نہیں کیا ہوگا اور وہ فون کی گھنٹی کے انتظار میں اپنی اپنی جگہ چپ تھیں۔ مونا باجی، گھر فون کروں؟ روبی کو فوراً خیال آیا۔ نہیں، ابھی نہیں، لالی نے منع کر دیا۔ ہاں، ابھی ذرا ہاسپٹل کے فون کا انتظار کرنا ہے، مونا نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ کمرے میں ایک بار پھر سکوت طاری ہو گیا۔ ماہین بستر پر خاموش لیٹی تھی اور ماما بلی 2 دفعہ اسے ناشتے کا پوچھ چکی تھی۔ اب پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس نے کوفت بھرے انداز میں دروازے کی سمت دیکھا۔ دروازہ کھلا اور باری داخل ہوا۔ ماہین ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد باری نے پوچھا۔ بڑی امی کہہ رہی ہیں آپ نے چونکہ ناشتہ نہیں کیا اسی لیے کھانا جلدی لگا دیا ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ جی؟ باری نے الجھ کر اس کی سمت دیکھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مندی سے اس کی سمت دیکھ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اس کے انداز بدستور تھے۔ پھر وہ کچھ کہنے کی خواہش کے باوجود پھر کہہ کر خاموش ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں پھر۔ وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ باری نے سوچتی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھا۔ اس کے ارد گرد بے شمار رویوں کی گزرگاہیں تھیں جن سے وہ ہر روز لمحہ لمحہ گزرتا تھا۔ رویے کی معمولی سی تبدیلی حساس طبع پر الہام کی طرح اترتی تھی۔ اس نے باغ کی سمت کھلنے والی کھڑکی کی طرف دیکھا جو اد کھلی تھی۔ پردہ گرا ہوا تھا، اس کے باوجود اد کھلے دروازے اشارہ دے رہے تھے۔ کل میں نے سرسوتی کو دوپٹہ دھونے کے لیے دیا تھا، نامعلوم کہاں رکھ گئی، ملا نہیں، تم اسے ذرا میرے پاس بھیج دو۔ ماہین کے لہجے میں قدرے سکون تھا۔ باری کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے اور وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دریچے کی سمت بڑھا۔ پردہ پیچھے سرکایا اور دریچے کے دونوں پٹ کھول دیے۔ صبح کے وقت اسے کھول لیا کریں، تازہ ہوا آتی ہے۔ اس نے پلٹ کر ماہین کو دیکھا۔ اور رات کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ طنز سے مسکرائی۔ یہ آپ کا رہائشی کمرہ ہے، جیسے چاہیں تصرف کریں۔ وہ بھی مسکرایا۔ تو پھر آپ کھانا نہیں کھا رہی؟ نہیں، مجھے بالکل بھوک نہیں، اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ تھوڑا سا کھا لیں، شام کو آپ یاور چچا اور جواد کے ساتھ لمبے سفر پر روانہ ہوں گی۔ کہیں نہیں جا رہی میں۔ روشی کالج سے آئے تو اسے میرے پاس بھیج دینا۔ آپ یاور چچا سے خود بات کر لیں۔ روشی کالج سے آئے تو بھیج دینا۔ یہ یاور بھائی کا مقدمہ کہاں سے شروع ہو گیا؟ بس تو میری طرف سے انہیں میرا پیغام دے دو، میرے دل میں خیرآباد دیکھنے کی کوئی حسرت نہیں۔ وہ میری سیٹ بک کرا دیں، میں جلد کراچی جانا چاہتی ہوں۔ سرسوتی کو بلا دو۔ اس نے گہری نظر سے باری کا جائزہ لیا۔ ہلکے بادامی رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس، ہاتھ پشت پر باندھے ہوئے، کسی خیال میں الجھا ہوا وہ بہت بے ضرر دکھائی دیتا تھا۔ ظالموں کا اعلیٰ کار، مگر کیا سادگی ہے! اس نے دل ہی دل میں داد دی۔ فی الحال تو کوئی نیا پروگرام سیٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بابا صاحب سرائے گئے ہوئے ہیں۔ وہ گویا اطلاع تھی۔ اچھا،
اسے حیرت ہوئی۔ لڑکیاں تو آج بہت خوش ہوں گی، اس کے منہ سے نکل گیا۔ باری چپ رہا۔ ماہین نے اس کی چپ کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ سرسوتی، میں اس سے معلوم کر لیتا ہوں کہ اس نے دوپٹہ کہاں رکھا ہے۔ باری نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ماہین کی بات نے اسے فوراً ٹوک دیا۔ مجھے اس سے ایک اور بات بھی کرنا ہے۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر باری کو سلگتی نگاہوں میں تولا۔ باری جاتے جاتے رک گیا، پھر کچھ سوچ کر پلٹا۔ نہایت خود اعتمادی سے اس نے ماہین کے چہرے پر نظریں جما دی۔ ایک لمحے کو ماہین بھی سٹپٹا گئی۔ ماہین بی بی، جب سب کچھ دیکھ لیا تھا، سن لیا تھا، پھر کیوں مجھے پریشان کر رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں بلا کی گمبھیرتا تھی۔ ماہین نے بری طرح چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تھوڑے سے شرمندہ ہی نظر آ جاؤ تو ذرا سا بھرم رہ جائے زندگی کا، انسانیت کا۔ ماہین کے لہجے میں بہت تپش تھی۔ باری نے ایک اچٹی سی نظر اس پر ڈالی، پھر مبہم سا مسکرایا۔ یوں بھی زیادہ باتیں کرنا میری عادت نہیں، اسی لیے بس یہی کہوں گا کہ مجھے وضاحتوں کی اجازت نہیں۔ اس نے اتنا کہہ کر دروازہ کھولا۔ باری، ماہین نے بے ساختہ اسے آواز دی۔ وہ رک گیا اور اس کی آواز کا انتظار کرنے لگا۔ تم کون ہو؟ آپ کی طرح مجھے بھی اس سوال کے جواب کی تلاش ہے۔ وہ باہر نکل گیا۔ گلو نے سپہر 3 بجے ہاسپٹل سے فون کیا۔ اس کے لہجے میں بے حد پریشانی تھی۔ اس نے تاکید کی تھی کہ فی الفور دریا بستی فون کر کے بابا صاحب کو اطلاع کی جائے، روشی کی حالت خطرے میں ہے۔ ان کا فون بند ہوتے ہی مونا نے بڑی عجلت میں دریا بستی کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کی آواز بھی کپ کپا رہی تھی اور ہاتھ بھی۔ حویلی میں اٹینڈنٹ تو ظاہر ہے باری ہی تھا۔ دوسری طرف سے ریسیور اسی نے اٹھایا۔ ریسیور اٹھاتے ہوئے اس کا دھیان روشی کی طرف ہی گیا۔ اس نے خود کو جیسے تیار کیا، لہجہ اس کا انتہائی گستاخ تھا۔ ہیلو، اس نے جیسے پتھر پھوڑے۔ مونا بات کر رہی ہوں۔ مونا کے لہجے میں غیر معمولی پن واضح تھا۔ جی مونا بی بی۔ وہ فوراً سنبھل گیا۔ کون؟ باری؟ جی میں ہوں۔ بابا صاحب سو رہے ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جی کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ صبح 5 بجے سرائے چلے گئے تھے، اس نے تفصیل سے جواب دیا۔ اوہ، اور یاور ماموں؟ وہ بھی صبح سے کہیں گئے ہوئے ہیں۔ اب وہ الجھنے لگا۔ خیریت؟ خیریت نہیں ہے۔ بابا صاحب کو سرائے فون کر کر فوراً اطلاع کر دو کہ روشی نے خودکشی کر لی ہے۔ ریسیور باری کے ہاتھوں سے پھسلنے لگا۔ جی؟ اسے اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ ہاں، بس یہی کہنا۔ مونا کی آواز بھرا گئی۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ اس کی آواز بہت کمزور تھی۔ گولیاں کھائی ہیں، پوائزن۔ اچھا، دعا کرو۔ خدا حافظ۔ مونا نے ریسیور رکھ دیا، مگر وہ ابھی تک کان سے لگائے کھڑا تھا۔ روشی کی اپ سٹ کیفیت یادداشت میں فلم بن کر چل پڑی تو عنوان سمجھ میں آنے لگا۔ اسے اپنے انداز پر بھی جی بھر کر ندامت ہوئی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو ضمیر کی خلش اسے کبھی خوش ہونے کا موقع نہیں دے گی۔ اس کا ذہن معاف ہونے لگا۔ اتنی بہادر ہو روشی، یا؟ اس نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا اور سر تھام کر سوچنے لگا۔ آس پاس موجود ہر شے اپنی حقیقت اور اثر کھو رہی تھی۔ ایک دم سے خالی خالی اور ویران لگنے لگی۔ اس نے بامشکل خود کو سنبھال کر سرائے ڈائل کیا۔ اٹینڈنٹ نے فوراً بابا صاحب کو ملا دیا۔ باری بات کر رہا ہوں خان۔ ہاں بولو۔ کراچی سے فون آیا ہے ابھی ابھی مونا بی بی کا۔ مونا کا؟ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ خیریت؟ بابا صاحب ایک دم مستعد ہو گئے۔ اچھی خبر نہیں ہے خان۔ باری نے انہیں خبردار کیا۔ جلدی بولو۔ خان صاحب کے لہجے میں ایک دم سختی آ گئی۔ روشی بی بی نے خودکشی کر لی ہے۔ زور سے بولو۔ آواز صاف نہیں آ رہی۔ ان کی حواس باختگی واضح تھی۔ باری نے دائیں بائیں دیکھ کر اپنے ہونٹ تقریباً ماؤتھ پیس سے لگا دیے۔ خان، روشی بی بی نے پوائزن کھایا ہے، ہاسپٹل میں ہیں۔ مونا بی بی بتا رہی تھیں۔ ان کی حالت خاصی خراب ہے۔ کیوں کیا اس نے یہ سب؟ ان کی آواز غصے اور صدمے کے ملے جلے اثر سے کانپ رہی تھی۔ اور کچھ نہیں بتایا انہوں نے؟ اچھا، تم ایسا کرو، گھر میں یاور اور جواز سمیت فی الحال کسی کو اطلاع نہ دو۔ جی بہتر۔ آج کی کراچی جانے کی کسی فلائٹ سے میری اور اپنی سیٹ بک کراؤ، پھر مجھے اطلاع دو، میں ڈائریکٹ ایئرپورٹ پہنچوں گا۔ تم کراچی فون نہ کرنا، میں کر رہا ہوں۔ ان کی آواز میں جیسے صدیوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ پھر تاکید کر رہا ہوں، گھر میں کسی کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں۔ آج کل وہاں اس کی خالہ بھی موجود ہیں۔
میرے پاس پہلے ہی بہت سے مسئلے موجود ہیں۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ باری نے ریسیور رکھتے ہوئے گھڑی کی سمت دیکھا، پھر فوراً ہی ریسیور دوبارہ اٹھا لیا۔ اب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ ڈائل کر رہا تھا۔ بھائی، تمہارے اپنے بھی تو دنیا میں ہوں گے جو تمہاری فکر کرتے ہوں گے، تمہاری حالت پر کڑتے ہوں گے۔ آج بھی وہ مارے نقاہت کے عارف کے برابر لیٹا ہوا تھا۔ بس یار، کون اپنا کون پرایا، اب تو سب برابر ہیں۔ وہ ہنسا۔ حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد، میرے آرام سے ہے اہل جفا میرے بعد، اور وہ کیا ہے کہ 2 گھڑی غم زیست اٹھا میری روح، پھر نظر آئے گا تجھ کو بھی خدا میری طرح۔ یہ دعا مانگو برا وقت نہ آئے، ورنہ آپ بھی ڈھونڈیں گے اپنوں میں وفا میری طرح۔ کیا سمجھے؟ وہ اپنے پن کی بھی شرطیں ہوتی ہیں، بلا وجہ کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ وہ زہر زہر ہو کر ہنس رہا تھا۔ چھوڑو یہ سب باتیں، یہ بتاؤ ہماری درخواست آگے پہنچائی؟ عارف نے نیا موڑ لیا۔ پہنچا دی، مگر ابھی لال خان کی عمر نہیں بتائی۔ ذرا تیز مزاج کی ہے گھر والی، آہستہ آہستہ لان پر لاؤں گا۔ اس نے آسمان کی طرف اڑتے پرندوں کا نظروں سے تعقب کرتے ہوئے جواب دیا۔ اتنی احتیاطیں بھی دروازہ بند کر دیتی ہیں قسمت کا۔ بند دروازے کو دھکا لگانے کے لیے ذرا ہمت کرنی چاہیے۔ خیر، لال خان سے کہوں گا بر دکھوے کو جائے تو 1 ٹوکرا پھلوں کا اور 1 ٹوکرا مٹھائی کا لیتا جائے۔ جتنے دن گھر والے پھل مٹھائی کھائیں گے، ذرا نرمی سے سوچیں گے، ہو سکتا ہے کام بغیر محنت کے بن جائے۔ وہ بڑا ہی پر امید تھا۔ مال کھا کر ٹرخانا کوئی اچھی بات تو نہیں۔ اس کی خوددار طبیعت بلبلائی۔ ٹرخائیں گے کیوں، کام کر کے دکھائیں گے۔ ارے مٹھائی کے ٹوکرے پر شاجی سے دم کرا لیں گے اور بول۔ وہ ہنسا۔ صحت دیکھی ہے لال خان کی، 10 جوانوں پر بھاری ہے، 30 سال اور چلے گا ابھی۔ اتنی جلدی بوڑھی ہونے والی آسامی نہیں۔ عورت تو 4 بچے پیدا کرتی ہے، وقت سے پہلے نانی لگنے لگتی ہے۔ عارف نے ایک اور پتا پھینکا۔ ابھی تمہاری لڑکی کے جوڑ کا نہیں لگتا، شادی کو 2 سال ہو گزرے تو تمہاری لڑکی برابر کی لگے گی۔ عارف نے بات اور آگے بڑھائی۔ کیوں بولے جا رہا ہے، میں تو لائن پر ہوں، مسئلہ تو گھر والی کا ہے۔ وہ چڑ گیا تو تیرے لیے تھوڑا ہی بول رہا ہوں، ڈکٹیشن دے رہا ہوں۔ وہ حلق پھاڑ کر ہنسا۔ کیا دے رہا ہے بھائی؟ یہی کچھ تم اپنی گھر والی کے آگے اگل دینا اور بس۔ اتنا آسان کہاں ہے یہ سب کہہ دینا۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ اب تو کما رہے ہو یار، کمائی والے مرد کے آگے عورت بچھی جاتی ہے۔ اس نے بے حد حیرانی کا مظاہرہ کیا۔ ارے تابے دار تو وہ بہت ہو رہی ہے ان دنوں، رات کو میرے پاؤں دبا کر سوتی ہے۔ پر بھائی، یہ اولاد کا معاملہ ہے۔ اس نے بہت سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ذہن ایک وقت میں جانے کہاں کہاں بھٹک جاتا تھا۔ مگر اب تم شروع کرو سلسلہ۔ دیکھ، بڑی ہمدردی کر رہا ہے تم سے وہ۔ بڑی مہربانی۔ اس نے عارف کی بات کاٹ دی۔ دیکھ رہا ہوں ذرا ہوا کا رخ، یہ چلتی ہوا کہیں بیچ میں رک نہ جائے۔ عارف نے پھر اسے بیچ میں ٹوک دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہے ہو؟ میں تو تمہارے کسی کام کا بھی نہیں۔ اس کے ذہن میں شک کا ناگ سرسرایا تو اس نے عزلی سادگی سے مجبور ہو کر سچ اگلنے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ میں برا نہیں مان رہا، خوش ہو جاؤ، عارف نے شاہانہ ادا سے کہا۔ جس نے کبھی ہمدردی کا مزہ نہ چکھا ہو، جس کی سیدھی تدبیریں بھی الٹی پڑی ہوں، اسے اتنی جلدی کسی کا اعتبار کیسے ہوگا؟ تم بے قصور ہو۔ اس نے بڑے عدل کا مظاہرہ کیا۔ دیکھ بھائی، اجڑے ہوئے سے دوسرا اجڑا ہوا دکھ برداشت نہیں ہوتا، بس اتنی سی بات ہے۔ بھوکے کو دوسرے بھوکے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، پیٹ بھرے کو بھوکے کے دکھ پتہ نہیں لگتے، یا وہ پتہ لگانا نہیں چاہتا۔ عارف نے کہا۔ تم اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتے، جب بھی تمہاری بات کرتا ہوں ادھر ادھر کی ہانکنے لگتے ہو۔ اس نے بامشکل اٹھتے ہوئے عارف کی صورت دیکھتے ہوئے کہا۔ جس بات سے کچھ حاصل نہ ہوتا ہو، وہ بات کرنے کا کیا فائدہ؟ اب ہم تو تجھ سے وہ باتیں کرتے ہیں جن میں حل بھی ہیں اور حلوے بھی۔ پھر وہ بے ہنگم ہنسی ہنسا۔ پھر بھی مجھے خیال تو آتا ہے تمہارا، تم اتنے اکیلے کیوں ہو؟ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں اور پھر لگتا بہت دکھی ہو۔ اس نے عارف کی چہرے پر نظریں جما دیں، جیسے جواب کا انتظار کرنے لگا ہو۔ تمہیں کس بات نے یا کس نے اجاڑ دیا؟ تم اتنے دماغ والے ہو، تم پر کس کا داؤ چل گیا؟ بس بھائی، پریس کانفرنس میں بٹھا دیا مجھے۔ وہ ہنسا
تو کھانسی شروع ہو گئی۔ وہ پریشان ہو کر اذیت میں مبتلا اسے دیکھے گیا، جلدی جلدی سینے پر ہاتھ پھیرا، مگر کھانسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب ہنسنے سے پھندا لگ جاتا ہے تو ہنستے کیوں ہو؟ اس نے ناراضگی سے کہا۔ یہی تو بات ہے، اوپر والا نہیں چاہتا کہ ہم ہنسیں، حکم عدولی کرتے ہیں اور ہنس جاتے ہیں۔ وہ کھانستے کھانستے بھی بولنے سے باز نہیں آیا، تب وہ اس کے لیے پانی لینے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ اپنی کھانسی پر قابو پا چکا تھا۔ اس نے گلاس اسے تھما دیا جو عارف نے ایک سانس میں خالی کر دیا۔ مت پوچھا کرو ایسے سوال جنہیں سن کر مجھے ہنسی کا پھر کھانسی کا دورہ پڑ جائے۔ عارف نے گلاس کھانس پر پٹکنے کے سے انداز میں رکھا۔ میں نے تو کوئی ایسا سوال نہیں کیا جسے سن کر ہنسی آئے، وہ الجھا۔ اچھا، عارف مسکرا کر برآمدے کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے تمہارے سوال سن کر بہرحال ایک شعر یاد آ گیا۔ وہ کیا کہا ہے مرزا نوشہ نے؟ نظر لگے نہ کہیں ان کے دست و بازو کو، یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں؟ پر تمہاری سمجھ میں خاک نہ آیا ہوگا، مگر خیر، ہم دوسروں کو کہاں سناتے ہیں۔ سچی بات ہے، مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آتے تمہارے شعر، اس نے اعتراف کیا۔ ایک تو تم بات پوری کرنے نہیں دیتے، بیچ میں چھلانگ مار دیتے ہو۔ عارف کے فلسفیانہ تواتر میں پھر خلل واقع ہوا تو وہ جھلا گیا۔ فلسفے کا تسلسل ٹوٹنے سے ایک ضرب سی پڑی تھی دماغ پر۔ وہ بحالی کے انتظار میں خاموش ہو گیا اور پھر سانس لینے لگا۔ ناراض ہو گئے؟ اچھا، اب بیچ میں نہیں بولوں گا۔ وہ اسے چپ دیکھ کر شرمندہ سا ہو گیا۔ ارے نہیں یار، ناراض واراض نہیں ہوتے ہم، جب چپ ہوتے ہیں تو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس نے گھاس نوچتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ اب کیا سوچنے لگے؟ اسے نہ جانے کیوں عارف کی سوچ سے دلچسپی ہو جاتی تھی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی کہ آئے ہیں بے کسی و عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب، سیلاب بلا میرے بعد۔ اسے افسوس ہوا خامخواہ اسے چھیڑا۔ پھر ایک شعر، اس کا سر پیٹنے کو دل چاہا۔ یہ کوئی سکون کا موقع نہیں تھا کہ وہ ڈریسنگ کا اہتمام کرتا۔ اس نے وارڈروب کھولی تو سامنے سرمئی سفاری سوٹ تھا، اس نے وہی پہن لیا۔ 3-4 شلوار سوٹ ایک چھوٹے سے سفری بیگ میں رکھے، 1-2 کتابیں، 3-4 رومال، سن گلاسز، گھر میں پہننے والی چپل اور ایک واک مین۔ اس نے بارہا روشی کو باغ کے کونے میں کتاب ہاتھ میں تھامے واک مین پر موسیقی سنتے دیکھا تھا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ وہ بڑی امی کو یہ بتا کر کہ وہ بابا صاحب کے ساتھ کراچی جا رہا ہے راہداری عبور کر رہا تھا کہ اسے عقب سے ماہین کی آواز آئی۔ وہ قدرے چونک کر رہ گیا۔ کہیں نہیں، بس ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ وہ نظریں چرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ مگر یہ تو پارٹی میک اپ ہے۔ وہ اسے مشتبہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ارے نہیں، اتنا تو باہر جاتے ہوئے چل جاتا ہے۔ وہ خفیف سا مسکرا دیا۔ نہایت مصنوعی اور سطحی مسکراہٹ تھی۔ مجھے تم سے نہایت ضروری باتیں کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، ورنہ میں اپنا سوٹ کیس اٹھا کر کسی کو مطلع کیے بغیر یہاں سے چلی جاؤں گی، سنا؟ وہ بہت سنجیدگی سے دھمکی آمیز گفتگو کر رہی تھی۔ جی سمجھ گیا۔ کیا سمجھے؟ وہ سنجیدہ بھی تھی اور قدرے برہم بھی۔ یہی کہ آپ کو مجھ سے نہایت ضروری باتیں کرنا ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ اس نے قدم بڑھائے۔ میں انتظار کروں گی۔ جی بہتر۔ اسے اس وقت کسی بھی قیمت پر جان چھڑانی تھی۔ ڈرائیور تو بابا صاحب کے ساتھ سرائی گیا ہوا تھا۔ وہ مردانہ ہال کی طرف چلا آیا۔ فاران، یار ذرا شہر تک تو ڈراپ کر دو۔ کہاں جا رہی ہے تشریف؟ اسے شہر جانے کے خیال سے بخار چڑھنے لگا۔ ایمرجنسی ہے، دیر نہ کرو، بابا صاحب نے بلایا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ بابا صاحب نے؟ سرائے تک چھوڑ آؤں؟ اس نے بدحواس ہو کر کھونٹی سے لٹکی شرٹ اتاری اور جلدی جلدی پہننے لگا۔ نہیں، بس شہر سے ہائر کر لوں گا کچھ نہ کچھ۔ وہ مسئلہ اس لیے ہے کہ ڈرائیور تو ہے نہیں، گاڑی لے جاؤں گا تو واپس کون لائے گا؟ تو کیا کئی دن قیام و طعام ہوگا سرائے میں؟ چابی؟ اس نے سوالیہ انداز سے باری کو دیکھا۔ ہے میرے پاس، ہری اپ پلیز، ایک لمحہ قیمتی ہے۔ وہ بہت الجھا ہوا تھا۔ بڑی کٹ میں ہو؟ کہاں کی تیاری ہے؟ جواد ہال میں داخل ہوا۔ کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے جواد سے نظریں چرائیں۔ کام سے تو نہیں لگ گئے؟ اس نے پاؤں جوتوں سے آزاد کر کر سکون کا سانس لیا۔ وہ اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس کی شرارت سے خط نہ اٹھا سکا۔ اس سے بیشتر کہ مزید گفتگو ہوتی یا بات آگے بڑھتی، وہ باہر کی طرف نکل گیا۔ بابا صاحب کو اس نے فون کر دیا تھا
اور اسے یقین تھا کہ وہ اس سے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ اور جب رات 8:15 بجے اس نے ایئرپورٹ کے احاطے میں قدم رکھا تو بابا صاحب کے ڈرائیور نے آگے بڑھ کر اپنی موجودگی کی اطلاع دی۔ اس نے بابا صاحب کو سلام کیا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا، ٹکٹ حاصل کیے، پھر بابا صاحب کو لے کر اندر چلا گیا۔ بورڈنگ کارڈز کے لیے بھیڑ میں کھڑے کھڑے اس نے بابا صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی چھڑی کو اس طرح انداز میں زمین پر مار رہے تھے۔ پیشانی پر لکیروں کا جال گہرا تھا۔ اتنی بھیڑ اور شور کے باوجود وہ ایک بے خبری کی سی کیفیت میں تھے۔ باری کو کئی بار محسوس ہوا جیسے وہ خود سے باتیں کر رہے ہوں۔ فلائٹ میں ابھی دیر تھی اور وہ لاؤنج میں ایک صوفے پر برابر بیٹھ گئے۔ یہ ایئرپورٹ کا سب سے بارونق حصہ تھا۔ مختلف شہروں کے باسی یا مسافر اپنی اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ بچوں نے عجب چہل پہل کر رکھی تھی، بھاگ دوڑ بھی رہے تھے اور اپنے اپنے سرپرستوں سے شکایتیں بھی کر رہے تھے۔ گود کے بچے کا رونا دھونا بھی شور کا ایک حصہ تھا، اور اردو انگریزی میں ہونے والی اناؤنسمنٹ ماحول میں نئے سرے سے ہلچل پیدا کر دیتی تھی۔ اس کے باوجود وہ دونوں اپنے اپنے دھیان میں تھے۔ ان کی فکر کا تسلسل کوئی بات، کوئی چیز توڑ نہیں پا رہی تھی۔ اور کچھ بھی کہا تھا مونا نے؟ آخر بابا صاحب نے چپ توڑی۔ نہیں، دوبارہ فون نہیں آیا؟ جی نہیں۔ تم نے اطلاع دی؟ جی۔ کون ملا تھا فون پر؟ روبی۔ کچھ کہا نہیں اس نے؟ جی نہیں۔ تم نے بھی کچھ نہیں پوچھا؟ وہ بہت رو رہی تھیں، تمہیں چاہیے تھا گلو سے بات کرتے۔ وہ ہسپتال میں ہیں، روشی بی بی کے پاس، اور زری وہ بھی۔ پھر تم مونا کو بلاتے فون پر۔ وہ بھی شام کو ہسپتال چلی گئیں، روبی نے بتایا تھا۔ جاور آ گئے تھے گھر پر؟ نہیں۔ ماہین سے ملاقات ہوئی؟ جی۔ کیا بات ہوئی؟ میں نے ضروری کام کا کہہ کر جلدی کا مظاہرہ کیا، موقع نہیں دیا انہیں بات کرنے کا۔ روشی کا نہیں پوچھا؟ میں نے زیادہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اچھا کیا۔ یہ لڑکی ایک مسئلے کی طرح اٹل ہو رہی ہے، ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا ہے۔ باری خاموش ہو گیا۔ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا کر ہماری نسلوں کی محنت پر پانی پھیرنے کی کوشش کی ہے، ہم اسے معاف نہیں کر سکتے۔ اس کا چہرہ مارے جذب کے سرخ ہونے لگا۔ فی الحال تو وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، ہمیں اس کی زندگی کا یا موت کا ذرا افسوس نہ ہوگا۔ ان کا لہجہ پرجلال تھا۔ باری کا دل کہیں کسی اتھا میں اترا۔ باری؟ جی خان۔ خاندانی وقار نہ جانے کتنی نسلوں کی محنت کا جوہر ہوتا ہے۔ دولت صرف عیب چھپاتی ہے، خون نہیں بدلتی۔ ہم اپنے پرکھوں کی محنت ایک گھڑی میں ٹھکانے لگانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہر روشنی نور نہیں ہوتی، چھن چھن کر مختلف مرحلوں سے گزرتی ہے تو نور بنتی ہے۔ اس طرح خاندان کا تاج ہوتا ہے، جس کی بناوٹ میں صدیوں اور پرکھوں کی کشت کا حصہ ہوتا ہے۔ دولت مندوں کا شمار نہیں ہو سکتا، مگر خاندانوں کا شمار ہو سکتا ہے۔ اچھا نسب اس دنیا میں اعزاز ہے۔ حکمرانی 2 نمبر چیز ہے، مگر نسب 1 نمبر ہے۔ ہم نگران ہیں اپنے نسب کے، 2-4 لوگوں کی خاطر ہزاروں کا نقصان نہیں کر سکتے۔ تمہیں شاید پتہ نہ ہو، ظفری کی بیوی کم نسب ضرور لائے ہیں، وہ اس لیے کہ ظفری میں باپ بننے کی صلاحیت نہیں۔ بچپن سے آج تک اس کے سینکڑوں میڈیکل ٹیسٹ ہوئے ہیں، ہم اپنے ایک ایک بچے سے باخبر ہیں۔ باری، جو مستقل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا، ایک دم چونک پڑا۔ جھومر کی مظلومیت اس کے سینے پر ہاتھ مارنے لگی۔ ہم خاندان سے باہر شادی کے خلاف نہیں، ہم نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادیاں باہر کی ہیں، مگر خاندانی ہونے کی سند جن کے پاس ہے وہاں۔ ہم نے بہوؤں کو جہیز کا لالچ نہیں کیا، بیٹیاں باہر دیتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ جائیداد بڑھ جائے گی۔ ہم دولت کی ضرورت اور اہمیت سے بے خبر نہیں، مگر ہم خاندان کی اہمیت کو ہر چیز سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے خاندانی وقار کی خاطر اپنی اولاد کی قربانی کرنے کی ہمت بھی رکھتے ہیں۔ ان کا لہجہ بہت مستحکم اور مضبوط تھا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر روشی کو اللہ نے زندہ رکھا تو ہم اسی ہفتے اس کی شادی کر دیں گے۔ جی؟ باری نے چونک کر ان کی شکل دیکھی۔ ہاں، ہم چاہتے تھے کہ اس کی شادی گھر کے ہی کسی قابل بچے سے کریں، مگر اب ہم اسے حویلی میں نہیں رکھیں گے۔ ان کے اندر سے غیظ و غضب ظاہر ہو رہا تھا۔ پھر کہاں؟ باری کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ کسی غریب خاندان کے ساتھ بیاہنے پر بھی ہم راضی ہوں گے۔ خاندانی ہوگا تو ہم یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ میٹرک بھی ہے یا نہیں۔ جی؟ باری کو ایک اور دھچکا لگا۔
گنگا بہرا بھی ہوا تو بھی بیاہ دیں گے۔ جی، باری کی پیشانی پر موتی چمکنے لگے۔ یاور چچا، اس نے بابا صاحب کو کچھ یاد دلانے کی کوشش کی۔ وہ کچھ نہیں بول سکتا، وہ ہمیشہ ہمارے فیصلوں سے اتفاق کرتے ہیں، وہ عزت اور وقار کے مسئلے پر ہم سے بھی زیادہ حساس ہیں، اسی وجہ سے تو ہمیں بہت عزیز بھی ہیں۔ انہوں نے زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ ہمیں روشی پر اس لیے بہت زیادہ غصہ ہے کہ اس نے یاور کو ایک اور زخم لگانے کی کوشش کی۔ ہم اسے ہرگز معاف نہیں کر سکتے۔ باری کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ان اداؤں کو کیا نام دے، صفا کی یا عدل۔ کراچی جانے والی پرواز کے 302 روانگی کے لیے تیار ہے، اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم سر جھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ آئیے بابا صاحب۔ اس نے بابا صاحب کا ہاتھ تھام کر اٹھایا۔ اسے لگا جیسے اس نے بابا صاحب کو نہیں اٹھایا، روشی کی قضا کو اٹھایا ہے۔ ماحول اس وقت زیادہ پریشان کن ہو گیا جب مونا روتے روتے ایک طرف ڈھہ گئی۔ گلو ہسپتال کے کوریڈور میں نفل پڑھنے میں مصروف تھی۔ زری کی چیخ پر نیت توڑ کر بھاگی۔ میں نے کہا بھی تھا کہ مت آؤ، مگر یہ سنتی کب ہے؟ انہوں نے اس کے رخسار تھپ تھپائے اور شیشے کے اس پار موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا روشی کی طرف دیکھا۔ ایسا ویک لوگ پیشنٹ کے ساتھ نہیں آنا چاہیے بابا۔ نرس نری بدمزاجی سے مونا کو چیک کرنے لگی۔ مین، تم اسٹریچر لاؤ، ہم دیکھتا ہوں۔ ادھر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ڈیوٹی ڈاکٹر بھی ابھی آیا نہیں، جو ہے وہ تمہارے مریض کے ساتھ مصروف ہے۔ وہ مونا کی نفس پر ہاتھ رکھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے وارڈ بوائے نے طلوع ہونا تھا۔ چند منٹوں کے بعد آخر اسٹریچر آ گیا۔ زری، گلو اور نرس نے مونا کو اسٹریچر پر لٹایا اور اس کے ساتھ ساتھ چل دیں۔ گلو، تم یہیں ٹھہرو، روشی کے پاس، میں ہوں مونا کے ساتھ۔ زری نے گلو کے بڑھتے قدم روک دیے تھے۔ زری نے ڈاکٹر کو روک کر بس اتنا پوچھ لیا تھا کہ کوئی خطرناک بات تو نہیں، اور ہر چند ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں جو تفکر اور الجھن تھی، مونا اسے دیکھ کر ہی حواس کھو بیٹھی تھی۔ اب گلو ادھر روشی کی طرف ٹکٹکی لگا کر بیٹھ گئی اور ادھر زری مونا کی طرف۔ رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ بابا صاحب بس پہنچنے ہی والے تھے۔ ایک تو ناگہانی اس پر متضاد بابا صاحب کی آمد گلو کے کلیجے میں ایک پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی تھی۔ ہائے روشی، کیا ہوگا تیرا؟ انہوں نے ترحم بھری نظروں سے ہوش و حواس سے بیگانہ روشی کی سمت دیکھا، مگر فی الحال روشی کی جان بچ جائے۔ افسوس، جان بچ کر بھی نہیں بچے گی۔ کیسی نادانی کی ہے تو نے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئیں۔ اب تک وہ بہت ضبط سے کام لے رہی تھیں، مگر جیسے اب دل پر اختیار نہیں رہا تھا۔ پھر بھی محتاط ضرور تھیں کہ آس پاس چلتے پھرتے لوگوں کو شبہ بھی نہ ہو کہ وہ رو رہی ہیں۔ ناک بہتی تو رومال سے پونچھ لیتی، بس ذرا دیر کو سر اٹھاتی، پھر گھٹنوں میں دے لیتی۔ 20 منٹ گزر گئے، تب زری نے آ کر بتایا کہ مونا کو ہوش آ گیا ہے، مگر سسٹر کہہ رہی ہے اسے ابھی وہیں لیٹا رہنے دو یا فوراً گھر لے جاؤ۔ اختر تو بابا صاحب کو لینے ایئرپورٹ گیا ہوا ہے، وہ آ جائے تبھی لے جا سکتا ہے۔ وہ زری سے نظریں چرا کر جواب دے رہی تھیں اور ناک بھی پونچھ رہی تھیں۔ رو رہی ہو گلو؟ زری کا لہجہ دھک سے رہ گیا۔ اس نے چونک کر شیشے کے پار دیکھا۔ روشی ہنوز پہلی سی حالت میں تھی۔ بس ایسے ہی سگی بہنوں سے بڑھ کر نخرے ہیں اس کے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ اللہ نہ کرے۔ زری نے سر اپنے سینے سے لگا لیا ان کا۔ اس نے کیوں کیا یہ سب؟ کس شے کی کمی ہے اس کے پاس؟ بابا صاحب تک اس کی کوتاہیوں سے چشم پوشی کر جاتے ہیں۔ وہ اسی طرح رو رہی تھی جیسے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے ہوں۔ زری، جو گلو کے حوصلے سے تقویت پکڑے ہوئے تھی، خود بھی آنسو بہانے لگی۔ باری بابا صاحب اور اختر سے 4 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ بہت سارے وسوسے اس کی جان کو لگے تھے، قدم من من کے ہو رہے تھے۔ اب جو سامنے گلو اور زری کو گلے مل کر روتے دیکھا تو جیسے اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا۔ اس حویلی میں ڈھیروں لڑکیاں ہیں، مگر جو شہزادیوں کا سا تم طراق، حاکموں سے تمکنت، آقاؤں جیسا قطعی پن و حتمی انداز اس کے انداز سے ابل ابل کر بہتا دکھائی دیتا تھا،
وہی جیسے اس کے لیے چیلنج سا بن گیا تھا۔ وہ اتنی بے خوف تھی کہ اس کی مردانگی زنجیروں میں پھڑپھڑانے لگتی۔ وہ ستون تھام کر اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ بی بی خان تشریف لے آئے ہیں۔ اختر نے رونے دھونے میں مصروف گلو اور زری کو متوجہ کیا۔ گلو تو بدحواس ہو کر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ زری کے البتہ سارے ایمرجنسی سوئچ بیکار ہو گئے۔ وہ بیٹھی کے بیٹھی رہ گئی۔ بمشکل منہ سے السلام علیکم نکلا تھا۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر کدھر ہے؟ بات کراؤ۔ بابا صاحب جو ان کے رونے کی وجہ سے قدرے ٹھٹک گئے تھے، شیشے کے پار نظر پڑتے ہی اپنی وضع میں واپس آ گئے۔ جی اچھا۔ زری ڈاکٹر کو بلانے دوڑ گئی۔ کوئی ایسی بات جو تمہارے علم میں ہو جس کی وجہ سے یہ سب ہوا؟ وہ چھڑی پر زور ڈال کر پاس رکھی بینچ پر بیٹھ گئے۔ نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ شاید وہ کراچی آنا نہیں چاہتی تھی۔ گلو قدرے جھجک کر گویا ہوئی تھی۔ بابا نے گہری سوچ کا غمازہ ایک لمبے ہنکارے میں بھرا۔ مگر بیٹی، کراچی آنا یا نہ آنا ایسی خاص بات نہیں کہ انسان زندگی داؤ پر لگا بیٹھے۔ مسئلہ کچھ اور ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ ان کی پیشانی کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ بابا صاحب، ڈاکٹر اپنے کمرے میں ہیں، آپ وہیں آ جائیے، آرام سے بات ہو جائے گی وہاں۔ زری نے آ کر انہیں گہری سوچ کی دلدل سے باہر نکالا۔ یہاں بچی موت سے لڑ رہی ہے اور وہ وہاں جھنک مار رہے ہیں۔ اصولاً تو انہیں اس کے ہوش تک میں آنے تک کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اب میں ان نوابوں سے دفتر میں ملوں۔ دلاور علی خان چل کر جانے کے احساس سے ایک دم مشتعل ہو گئے۔ ایک قہر آلود نظر انہوں نے آکسیجن ماسک کی مرہون منت روشی پر ڈالی تھی۔ یہ ہاسپٹل پرائیویٹ ہے۔ وہ زری سے مخاطب ہوئے۔ جی بابا صاحب۔ ان کو برہم دیکھ کر ویسے ہی حلق میں کانٹے پڑ جاتے تھے۔ پیسہ بھی ہم چھاڑیں گے اور نخرے بھی ہم اٹھائیں گے۔ تف ہے ایسی اولاد پر جو ایسے ویسے لوگوں کے سامنے دو کوڑی کا کر کر رکھ دے۔ وہ دونوں بے بسی سے دلاور علی خان کی صورت دیکھنے لگیں۔ اس مشکل گھڑی میں ڈاکٹروں سے بدمزاجی کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا، جبکہ کیس بھی خودکشی کا تھا۔ باری کے اوسان بحال ہو چکے تھے۔ اصل صورتحال تک پہنچنے تک اب اس کی رسائی تھی۔ وہ نئے سرے سے تازہ دم ہو کر ان کی جانب بڑھا تاکہ بات تکرار تک نہ پہنچے۔ خان، اس نے انہیں پشت کی طرف سے پکارا۔ خان، ڈاکٹر تو دوپہر سے ظاہر ہے یہیں ہوگا۔ اب رات بڑھ گئی ہے اس لیے تھوڑی دیر کو لیٹ گیا ہوگا۔ خودکشی کیسے؟ ابھی ذرا نرمی ہوگی خان، پھر صورتحال کنٹرول میں ہوگی، ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کو سب بابا صاحب کا ریموٹ کنٹرول کہہ کر چھیڑتے تھے، اس لیے کہ حیرت انگیز بات تھی کہ بابا صاحب کی ہر بات کو وہ سنتا تھا اور وہ بابا صاحب اس کی بات کو سنتے تھے اور باقاعدہ نوٹس لیتے تھے۔ یہی ہوا۔ اس کی دھیمی آواز اور نپے تلے الفاظ جیسے ہی ان کے کانوں میں اترے، ان کے چہرے پر موجود تناؤ کی کیفیت معدوم ہونے لگی۔ تم بھی چلو ہمارے ساتھ، تم ہی بات کرو گے ان افلاطونوں سے۔ ہم کلام نہیں کریں گے جو مریض سے پیٹ پھیر کر خوشگپیاں کر رہے ہیں۔ وہ چھڑی پر زور ڈال کر کھڑے ہوئے۔ جی۔ باری شیشے کے اس پار نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا، ایک دم چونک کر ان کے پیچھے ہو لیا۔ گلو اور زری کو وہیں ٹھہرے رہنے کا اشارہ کیا۔ شکر ہے باری ساتھ آیا ہے، نامعقولیت کی حد تک ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ ایسے لگا جیسے بچوں کی ماں آ گئی ہو، زری کھسیا کر کہہ رہی تھی۔ افسردگی کے ماحول میں لمحے بھر کو مسکراہٹ کی کرنیں چمکی تھیں، ایسی بے ساختہ مسکراہٹ جیسے کہ بے ساختہ آنسو ہوتے ہیں۔ وہ دونوں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بابا صاحب اور باری کو دوبارہ اس طرف آتے آتے آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ زری بی بی، آپ لوگ جائیں، میں ہوں یہاں پر۔ باری ان سے مخاطب تھا۔ ہم یہیں ٹھیک ہیں، تم تھک گئے ہوگے، آرام کر لو۔ گلو وہاں سے کسی طرح ہلنے کو راضی نہ تھی۔ باری ٹھیک کہہ رہا ہے، تم لوگ گھر چلو، اب کوئی بات نہیں۔ بابا صاحب اپنے مخصوص فیصلہ کن لہجے میں مخاطب ہوئے۔ دونوں نے بے بسی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ میں مونا کو لے کر آتی ہوں۔ زری بادل نخواستہ انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ مونا کہاں ہے؟ بابا صاحب جو گمسم کیفیت میں روشی کی سمت متوجہ تھے، ایک دم چونک پڑے۔ وہ ادھر وارڈ میں ہے، بے ہوش ہو گئی تھی۔ زری جلدی سے بولی۔ کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ طبیعت ٹھیک ہے اس کی؟ وہ پریشان نظر آئے۔ وہ رو رہی تھی روشی کی وجہ سے۔ گلو نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ احمق، انہوں نے بہت کوفت محسوس کی۔ اب کیسی ہے؟
ٹھیک ہے، آپ لوگ چلیں، میں لاتی ہوں اسے۔ گاڑی گیٹ کے ساتھ ہی ہے نا اختر؟ زری نے فاصلے پر کھڑے ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ جی بی بی۔ ہوں، اچھا ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، تم مونا کو لے آؤ۔ گلو اٹھو بیٹی۔ گلو روشی کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باری، میرا ذرا بھی دل نہیں چاہ رہا، یوں بھی نیند تو آئے گی نہیں۔ وہ افسردگی کا مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ پلیز، باری نے بس ان سے اتنا ہی کہا۔ تب وہ آہستہ قدموں سے ڈرائیور اور بابا صاحب کے پیچھے چل پڑیں۔ باری، وہ جاتے جاتے ٹھہر گئیں۔ جی، فون کر کے صورتحال بتاتے رہنا، میں تمہیں جاگتی ہوئی ملوں گی۔ بہتر، آپ اطمینان رکھیں۔ وہ اس جگہ بیٹھ گیا جہاں اب تک گلو بیٹھی تھی۔ بی بی کھانا کھا لیں، بڑی بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں بھوک نہ ہو تو تھوڑا سا ہی کھا لیں۔ ماما بلی دروازے میں کھڑی تھی اور بہت مؤدبانہ انداز میں کہہ رہی تھیں، پہلے روشی کی شکل دکھاؤ، ڈائننگ ہال میں اسی کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ تو جیسے بھری بیٹھی تھی۔ وہ تو جی رات کو کراچی چلی گئی تھیں، ماما نے سادگی سے بتایا، جس میں قدرے حیرانی بھی شامل تھی۔ کیا؟ وہ ایک دم اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کیا کہا تم نے؟ رات کو کراچی چلی گئیں مجھ سے ملے بغیر؟ او نو! اس کا ذہن تیزی سے چک پھیریاں کھانے لگا۔ رات، تمہارا مطلب ہے کل رات؟ وہ ماما کے نزدیک چلی آئی۔ جی بی بی، کل رات۔ وہ ماہین کے انداز پر قدرے پریشان نظر آنے لگی تھی۔ اکیلی یا اپنے پپا کے ساتھ؟ اس نے کل سے یاور علی خان کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ ساری لڑکیاں گئی ہیں بی بی، سبو کے ساتھ گئی ہیں وہ۔ ماما نے وضاحت کی۔ سب گئی ہیں؟ یہ ایک اور چونکا دینے والا انکشاف تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اچھا ماما، ذرا باری کو بلواؤ، وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ جی خان حویلی میں نہیں ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ پھر کہاں ہے؟ وہ ناراضگی سے ماما کو دیکھنے لگی۔ جی مجھے پتا نہیں، بڑے خان بھی نہیں ہیں، جہاں بڑے خان ہوتے ہیں تو خان انہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ماما پے در پہ سوالات سے پریشان ہو رہی تھی۔ بڑے خان کہاں گئے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ہی باری کا اتا پتا چھپا ہوا تھا۔ مجھے پتا نہیں، ہم ملازموں کو ایسی باتیں پتا نہیں ہوتی۔ ماما نے اس کے مزید سوالات کے حملوں کو روکنا چاہا۔ پھر کیسی باتیں پتا ہوتی ہیں؟ اس نے دانت پیس کر پاس رکھی کتاب اٹھا کر پٹکی۔ ملازموں کو تو جی صرف اپنے کام سے مطلب ہوتا ہے، ہمیں ضرورت بھی کیا ہے پتا کرنے کی؟ آقا کے کام ہمیں کیا مطلب؟ وہ ماہین کو غصے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اچھا تم جاؤ، اسے مزید روکنا بیکار تھا۔ آپ آ رہی ہیں کھانا کھانے؟ میں بڑی بیگم کو کیا جواب دوں؟ آ رہی ہوں میں، اس نے جیسے کچھ تہیہ کر لیا۔ ماما کے جاتے ہی اس نے خود پر نظر ڈالی۔ رات سے اتنا موڈ خراب تھا کہ اس نے خود پر توجہ نہیں دی تھی۔ اب کھانے کی محفل میں جانا تھا۔ اس نے فیروزی شلوار کرتا اور سیاہ دوپٹے کا انتخاب کیا۔ فیروزی کپڑوں پر سیاہ کشیدہ کاری اور کالے دوپٹے پر فیروزی کشیدہ کاری نے لباس کو بہت خوبصورت اور جاندار بنا دیا تھا۔ جیولری تو وہ کبھی کبھار خاص مواقع پر ہی تبدیل کرتی تھی۔ ڈائمنڈ کے ننھے ننھے آویزے ہمیشہ اس کے کانوں میں رہتے تھے۔ ہونٹوں پر پنک لپسٹک کا ٹچ دیا اور دوپٹہ شانوں پر پھیلا کر اپنے رہائشی کمرے سے باہر آ گئی۔ ذہن میں ادھیڑ بن ہو رہی تھی مگر چہرہ پرسکون تھا۔ وہ ڈائننگ ہال تک پہنچنے والے پیسیج میں داخل ہی ہوئی تھی کہ سامنے سے یاور علی خان آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ السلام علیکم۔ اس کا انداز غیر شعوری طور پر تنزیہ ہو گیا۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہیں آپ؟ میں کھانا کھا کر ابھی آتی ہوں، سو مت جائیے گا۔ اس نے ان کا سوال نظر انداز کر کے اپنی بات کہی اور آگے بڑھ گئی۔ یاور علی خان اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ اس کا سیاہ لہراتا ہوا آنچل موڑ پر غائب ہو گیا۔ تب وہ چونکے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ آج کھانے پر چہل پہل نہیں تھی جو لڑکیوں کی موجودگی میں نظر آتی تھی۔ یہاں سے وہاں تک سنجیدہ، تجربہ کار اور محتاط خواتین تشریف فرما تھیں۔ سامنے ہی عالم تاب زرد اور سیاہ شلوار قمیص اور زرد چوڑے سے دوپٹے میں ملبوس اسی طرح فرشی نشست پر بیٹھی تھیں کہ ایک گھٹنا فرش پر اور دوسرا بازوؤں کے گھیرے میں تھا۔ گوشت سے پر کلائیوں میں چمکتی ہوئی سونے کی چوڑیوں کا منعکس ہوتی کرنوں سے ان کے ارد گرد کی فضا بڑی روشن محسوس ہوئی۔ السلام علیکم۔ اس نے حاضرین کو سلام کیا۔ عالم تاب نے اسے اپنے پہلو میں آنے کا اشارہ کیا۔
وہ وعلیکم السلام کی آوازوں کے بیچ ان کی ہدایت کے مطابق بیٹھ گئی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ تم نے ماما سے کہلوا دیا تھا کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اسی لیے میں تمہارے کمرے میں نہیں گئی۔ جہاں راز ہوتے ہیں وہاں وضاحتیں بھی ہوتی ہیں۔ جی ٹھیک ہوں، بس سر میں درد تھا، رات سو نہیں سکی تھی۔ پتہ نہیں باغ کی طرف سے کیسی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے زنجیریں کھنک رہی ہوں۔ اس نے ان سب کے رد عمل سے بے نیاز ہو کر پلیٹ اپنے سامنے کھسکائی، مگر اس نے محسوس کیا کہ 2-3 خواتین کے علاوہ اس کی بات پر اور کوئی نہ چونکا۔ سب سے پہلے تو اس نے برابر بیٹھی ہوئی عالمتاب کو ایک لرزے ٹھٹکتا محسوس کیا۔ یہ کھوکھر بعض اوقات بہت لاپرواہی کرتا ہے، کتے استبل میں کھڑے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ رات کو باغ میں بھاگتے پھرتے ہیں، بہت خونی قسم کے کتے ہیں۔ بڑی بھاری زنجیریں ان کے گلے میں ڈالنا ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کو بھی ان کو کھولتے ہیں تو زنجیروں کے ساتھ، تاکہ قابو کرنے میں آسانی ہو۔ پوچھوں گی کھوکر سے میں کہ کیوں لاپرواہی کرتا ہے؟ بتاؤ کتنی بے آرامی ہوئی تمہیں؟ انہوں نے ڈش اس کی سمت بڑھا کر اظہار افسوس کیا۔ ماہین نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اپنی بے لگام تلخ مسکراہٹ کے آگے بند باندھے۔ آج یہاں سرسوتی نظر نہیں آ رہی؟ ماہین نے نہ جانے کیوں عالمتاب کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھ لیا۔ نہ جانے وہ کس نتیجے کی تلاش میں تھی۔ کم بخت صبح سے غائب ہے، سائرہ مومانی نے قاب اس کے سامنے رکھتے ہوئے قدر خفگی کے انداز میں کہا۔ ڈھیروں پڑا ہوا ہے کپڑوں کا استری کے لیے، ایک تو کلو بھی کراچی گئی ہوئی ہے، ورنہ زرینہ پہلے ہی چھٹی پر ہے۔ ماما اکیلی کیا کیا دیکھے؟ سرسوتی کا ذکر آتے ہی جیسے انہیں اپنی پریشانیاں نئے سرے سے یاد آ گئیں۔ ماہین کے صرف کان سائرہ مومانی کی طرف متوجہ تھے، آنکھیں بدستور عالمتاب کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس نے نوٹ کیا کہ عالمتاب نے سرسوتی کی غیر موجودگی پر کوئی تبصرہ کیا اور نہ ہی اس سے متعلق کوئی ٹکڑا جوڑا۔ وہ اسی طرح کھانا کھانے میں مصروف رہیں جیسے پہلے تھیں، حالانکہ گھر کی منتظمہ کی حیثیت سے سرسوتی کی غیر موجودگی کی وجہ انہیں معلوم ہونی چاہیے تھی۔ اس نے صاف محسوس کیا کہ وہ سرسوتی کے ذکر کو ٹال رہی ہیں اور چاہتی ہیں یہ موضوع یہیں ختم ہو جائے۔ وہ اسی طرح مطمئن تھی جیسے یہ کوئی خاص بات نہ ہو۔ آگے آئے تو لگائے 2 جوتے اور کہیے گا کہ کہاں غائب ہو جاتی ہے بغیر بتائے۔ نوکری نہیں ہوتی تو سیدھا سیدھا جواب دے دے۔ جہاں آرا پھپھو نے بھی بھاوج کو تاکید کی۔ عالمتاب تو جیسے قسم کھا کر چپ تھیں۔ آپ ڈانٹتی نہیں ہیں اسے؟ ماہین نے عالمتاب کو بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں ڈانٹتی ہوں، آئے گی تو ڈانٹوں گی، انہوں نے رسمی سے انداز میں جواب دیا، جیسے کہ بچوں کا دل رکھنے کے لیے ان کی حسب خواہش کوئی بات کر دی جائے، اور ماہین اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے واضح طور پر محسوس کر لیا تھا کہ عالمتاب اس گھر کے ایک ایک بات سے باخبر ہیں، بلکہ حصے دار ہیں۔ اس کی ماں بہت محنتی تھی، اس گھر کی خدمت کرتے کرتے مر گئی۔ اس جیسے نمک حلال بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ نازنینیں تو ان کے بغیر کہیں جاتی تک نہیں تھی۔ ایک تو ماشاءاللہ اس کے بال اتنے لمبے اور گھنے تھے کہ اس سے سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ سرسوتی کی ماں کی ڈیوٹی تھی اس کے سر کی مالش کرنا، سلجھانا۔ کہتی تھی کہ آپا کہ اگر یہ کہیں ادھر ادھر ہو جائیں تو میرا گزارا نہیں ہوگا۔ اس کو مالش کی اتنی عادت ہو گئی جیسے کوئی نشے کا عادی ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ جب وہ اپنے میکے گئی تو کراچی سے دوسرے ہی دن فون آ گیا کہ روپا کو فوراً جہاز سے بھیجیں۔ مجھے نیند نہیں آتی اس کی مالش کے بغیر۔ صحیح معنوں میں ملکہ جیسی زندگی گزاری ہے۔ اتنا عیش آرام تو بابا صاحب کی بیٹیوں کو بھی نہیں ملا ہوگا جو اسے اس گھر کی بہو کی حیثیت سے ملا۔ مگر بیچاری تھوڑی عمر لائی تھی۔ رئیسہ یعنی نازنین کی بڑی نند سرسوتی سے اس کی ماں روپا، اور روپا سے نازنین پر آ کر رک گئیں۔ سرسوتی کا ذکر اور معاملہ تو ایک طرف جا پڑا، نازنین کی یادیں شروع ہو گئی تھیں۔ بابا صاحب نے جتنے لاڈ و پیاز نازنین سے کیے کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ رئیسہ سے چھوٹی جہاں آرا نے ٹکڑا لگایا۔ ہاں بعض لوگوں کو اس معاملے میں قسمت بہت تیز ہوتی ہے، ہر ایک سے محبت پاتے ہیں، ایسی اپنی شرط پر زندگی گزارتے ہیں، اس کے باوجود ان سے پیار کیا جاتا ہے، ان سے لاڈ کیے جاتے ہیں۔ عالمتاب نے اتنی دیر میں پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیا۔
ماہین جو بہن کے ذکر میں کھوسی گئی تھی ایک دم چونک کر ان کی شکل دیکھنے لگی۔ اس طرح مت دیکھو، یقین کرو میں بھی اس کے چاہنے والوں میں شامل ہوں۔ دیورانی نہیں سمجھا، اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی۔ اس کے ہاتھوں پیروں میں مہندی بہت سجتی تھی۔ میں ہر ہفتے مہندی کا پیالہ لیے اس کے پیچھے پیچھے پھرنے لگتی تھی۔ وہ لگواتی نہیں تھی، کہتی تھی یاور علی تو بہت پسند کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں میری مہندی کی، کہتے ہیں میری طرف سے بھابھی کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا، مگر مجھے اچھی نہیں لگتی۔ لپٹے لپٹے سرخ سرخ ہاتھ پاؤں کے ساتھ ماڈرن ڈریسنگ کا مزہ نہیں آتا، عجیب مذاقخیز قسم کی صورتحال ہو جاتی ہے۔ مگر میں زبردستی لگا دیا کرتی تھی کہ تیرے میاں کو اچھی لگتی ہے، تجھے دنیا سے کیا غرض۔ عالمتاب مسکراتی ہوئی ماضی کے خوبصورت دن یاد کر رہی تھیں۔ میرے دل کو آج تک صبر نہیں آیا، بہت یاد آتی ہے وہ۔ ان کی آواز دھیمی اور شکستہ سی ہو گئی۔ وہ دوپٹے کے پلو سے آنکھ پوچھ رہی تھیں۔ ماہین کی تو ساری جاسوسی دھری کے دھری رہ گئی۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ اس کو تو یہ بھی بھول گیا کہ یہ کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ صورتحال یک لخت بدل کر رہ گئی تھی۔